باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کے درس کے آخری الفاظ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف ان سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ ان الفاظ کی تشریح نہیں ہو سکی تھی۔ اللہ کی طرف لوٹ کر جانا، یہ احساس دل کے اندر پیدا ہو جائے، یہ خیال دل میں گھر کر جائے، پختہ ہو جائے، تو ہر خیر کے کام کی کنجی ہے اور بنیاد ہے، اور ہر برائی سے بچنا آسان ہو جاتا ہے۔ قبر میں بھی سوالات ہوں گے، حشر میں بھی سوالات ہوں گے، اور ان سوالات کی تیاری کا نام یہی اللہ کے سامنے پیشی کا ڈر ہے، اور اسی کو تقویٰ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اور یہی چیز پیدا کرنے کے لیے تصوف اور سلوک کے سلسلے ہیں کہ انسان کے دل میں یہ پیدا ہو جائے کہ ہم اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، وہاں سوال جواب ہوگا۔ اور اسی کو صوفیہ کرام اور اولیاء اعظام کے ہاں مراقبہ موت سے تعبیر کیا جاتا ہے کہ انسان یہ تصور کرے کہ مجھے اس دنیا سے جانا ہے، مجھے موت آئے گی۔ سارے لوگ جا رہے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک جتنے بھی سلسلے تھے وہ سارے کے سارے اللہ کے پاس چلے گئے ہیں۔ اب تک آنے والوں میں سے ہم آخری کڑی ہیں، تو ہمارے بعد آگے بھی کئی نسلیں آنے والی ہیں، تو جیسے پچھلی ساری کڑیاں، پچھلے سارے طبقات چلے گئے ہیں، آخر ہم کو بھی جانا ہے۔ تو بیٹھ کر اس کے خیال کو پختہ کرنا اور اس کو بار بار دہرانا، یہ مراقبہ موت ہے۔ ہمارے ہاں موت کے لفظ کو، موت کی یاد کو بڑا برا سمجھا جاتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ موت کے تذکرے سے موت جلدی نہیں آتی، موت اپنے وقت پر ہی آتی ہے، لیکن اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے معاملات کو درست کر لیتا ہے، کتنے ہی گناہوں سے بچ جاتا ہے، تو آخرت میں بڑی سہولت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور گناہوں کی کثرت میں اگر خدا نہ خواستہ اللہ نے یہ پوچھ لیا کہ یہ کام کیوں کیا ہے، بس سمجھ لو کہ وہ شخص برباد ہو گیا۔ تو وہاں پر حساب یسیر، اسی کو بغیر حساب کے کہتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پوچھنے پر آپ نے فرمایا کہ حساب یسیر بھی یہی ہے، بغیر حساب کتاب کے جنت میں بھیج دینا، کہ اللہ تعالیٰ نے سرسری نامہ اعمال دیکھا، ہاں یہ گناہ کی ہیں، یہ نیکیاں کی ہیں، ہم نے دنیا میں بھی پردہ ڈالا تھا، چلو اب بھی پردہ ہے، جاؤ جنت میں چلے جاؤ، کوئی پوچھ نہیں، کوئی سوال نہیں۔ تو یہ اسی وقت دولت نصیب ہوگی جب ہمارے گناہ کم سے کم ہوں اور ہم زیادہ سے زیادہ نیکیوں کی طرف لگنے کی کوشش کریں۔ تو بہرحال اللہ کے طرف جانا ہے، اور اس خیال کو پختہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، انشاءاللہ دنیا میں بھی مفید ثابت ہوگا اور آخرت میں بھی مفید ثابت ہوگا۔ قل آمنا باللہ وما انزل علینا وما انزل علی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط۔ اے پیغمبر، آپ یہ فرما دیجئے کہ ہم ایمان لائے اللہ پر۔ جب اللہ پر ایمان لے آئے تو پھر اللہ کی طرف سے جو کچھ بھی ہوگا اس سب پر ہم ایمان لائیں گے۔ محض اللہ کو مان لیا اور اللہ کی طرف سے جو کچھ آیا اس کو نہ مانا، یہ اللہ کو ماننا نہیں ہے، یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے۔ تو آپ کہہ دیجئے کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس چیز پر جو ہم پر اتاری گئی۔ قرآن پاک اس کو وحی جلی کہتے ہیں اصطلاح میں،
اور احادیث مبارکہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال، اعمال، اس کو وحی خفی کہتے ہیں۔ پیغمبر جو کچھ بھی کرتے ہیں، جو کچھ بھی بولتے ہیں، وہ وحی ہوتا ہے۔ پھر اس وحی میں سے کچھ حصہ قرآن ہوتا ہے اور کچھ حصہ قرآن نہیں ہوتا، لیکن وہ وحی پھر بھی ہوتا ہے۔ تو جو کچھ بھی اتارا گیا، چاہے قرآن پاک ہو، چاہے قرآن پاک کی وضاحت میں جو کچھ آپ نے اعمال، افعال اور اقوال ارشاد فرمائے، وہ کچھ ہو، ہم سب پر ایمان لاتے ہیں۔ وما انزل علینا وما انزل علی ابراہیم، اور ان چیزوں پر بھی ایمان لاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ابراہیم علیہ السلام پر اور اسماعیل علیہ السلام پر اور حضرت اسحاق پر اور حضرت یعقوب پر، والاسباط، اور ان کی اولادوں پر نازل کیا گیا۔ اسباط سبت کی جمع، سبت بیٹے کو، پوتے کو، یعنی اولاد اور اولاد در اولاد، ان سب کو کہا جاتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ہاجرہ سے ہیں، اور حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت سارہ سے ہیں۔ پھر حضرت اسحاق سے حضرت یعقوب علیہ السلام ہیں، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں تقریباً 4000 کے لگ بھگ انبیاء اور رسول ہوئے ہیں، اور وہی اسباط سے مراد ہیں۔ تو گویا کہ جتنے بھی نبی ہیں اور جو کچھ اللہ نے ان پر اتارا، چاہے وہ کتابیں ہوں، چاہے صحیفے ہوں، ہم سب پر ایمان لاتے ہیں۔ وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ والنبیون من ربہم، اور جو کچھ موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اور دیگر انبیاء اکرام کو ان کے رب کی طرف سے دیا گیا، ان پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ لا نفرق بین احد منہم، اور ہم ان میں سے کسی کے درمیان میں کوئی تفرقہ نہیں ڈالتے۔ چنانچہ آپ حالات حاضرہ پر تھوڑی سی نظر کریں، غور و فکر کریں۔ چونکہ میڈیا غیروں کے ہاتھ میں ہے، اس لیے وہ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ مسلمان تنگ ظرف ہیں، مسلمان تفرقہ کرتے ہیں، مسلمان فساد کرتے ہیں، اس قسم کے جملے ہم سنتے رہتے ہیں۔ بلکہ ہمارے اپنے شعراء اور اسی طرح عام سکالر وغیرہ، ان کی زبانوں سے بھی اس قسم کے جملے آپ سنتے رہتے ہیں، جبکہ قرآن پاک میں ہمیں جو حکم دیا گیا ہے، ہم آج تک اس پر کاربند ہیں کہ آج تک نہ کسی نبی کا انکار کیا ہے اور نہ ہی کسی کتاب کا انکار کیا۔ ہمارا ایمان تمام نبیوں پر ہے، تمام کتابوں پر ہے۔ اب صرف انجیل کو دیکھ لیں، انجیل تقریباً حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر تو ایک ہی نازل ہوئی تھی، لیکن جو اس وقت موقع میں پائی جاتی ہیں وہ تقریباً 120 انجیلیں ہیں، جن میں سے 5 زیادہ معروف اور مشہور ہیں، جیسے انجیل متی اور انجیل لوقا، انجیل یوحنا اور انجیل مرقس، یہ بائبل میں ہیں۔ اور اسی طرح انجیل برنباس، یہ بھی ان کے 5ویں نمبر پر مشہور انجیل ہے۔ تو اور ان میں سے کوئی بھی اصل زبان میں نہیں ہے۔ جس زبان میں انجیل نازل ہوئی وہ سریانی زبان تھی، اس زبان میں کوئی بھی انجیل نہیں ہے۔ کوئی انگلش میں ہے، کوئی عربی میں ہے، کوئی اردو میں ہے۔ تقریباً 2001 والے سال جو ہمارا دورہ حدیث کا سال تھا، میں نے خود ان کے سب سے بڑے چرچ میں خط لکھ کے وہاں سے انجیل منگوائی تھیں، اور بڑا عرصہ میرے پاس وہ محفوظ بھی رہی۔ تو ہر آنے والے سال میں پہلے کے اندر تغیر اور تبدل ہو جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود 2 ارب کے لگ بھگ مسلمان ہیں، کسی ایک مسلمان کی طرف سے آج تک انجیل کی بے حرمتی کا وقوع پیش نہیں آیا۔ اس لیے کہ ہماری تعلیم ہی یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ کوئی بھی تعلیم کی کتاب اٹھا لیں، 6 کلموں کے بعد
ایمان مفصل آتی ہے، اور ایمان مفصل میں ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، فرشتوں پر اور نبیوں پر، کتابوں پر۔ یہ ہمیں درس دیا جاتا ہے، یہ بات ہمیں سکھائی اور سمجھائی جاتی ہے، لاشعوری کی عمر میں ہی سمجھا دی جاتی ہے، اور وہ ہمارے سچے قرآن کا کی بے حرمتی کرتے ہیں، اور آج تک کسی نبی کی بے حرمتی مسلمانوں کی طرف سے نہیں ہوئی، اور ان کی طرف سے بارہا دفعہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی کے وقوع پیش آ چکے ہیں۔ تو مسلمان اتفاق اور اتحاد کے قائل ہیں، لا نفرق بین احد منہم، ہم ان میں سے کسی میں بھی کوئی تفرقہ نہیں ڈالتے، سبھی کو مانتے ہیں۔ تفرقہ غیروں کی طرف سے ہے اور پھر بھی الزام ہمارے اوپر ہے، تو ہم مسلمانوں کو سمجھ سے کام لینا چاہیے اور اس طرح کے پروپیگنڈے کے اندر نہیں آنا چاہیے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اس کے سامنے سر جھکانے والے ہیں، ہم اسی کی اطاعت کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہمیشہ دین پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔